قبر کا عذاب اگر آنکھوں سے دیکھ لیا جائے یا کانوں سے سن لیا جائے تو انسان ترنت بے ہوش ہو جائے اور ہنسنا بھول جائے۔ چگلی کرنے اور پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے سے عذاب قبر ہوتا ہے۔ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، کیونکہ قبر پر کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس دن وہ یہ نہ کہتی ہو کہ میں بیگانی کا گھر ہوں، اور میں تنہائی کا گھر ہوں، اور میں مٹی کا گھر ہوں، اور میں کیڑوں کا گھر ہوں۔ جب مومن بندہ دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ مرحبا، تو اپنے ہی گھر آیا ہے۔ جب کافر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس سے قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا برا آنا ہے اور تو بری جگہ آیا ہے۔ تو سمجھ لے کہ مجھ پر چلنے والوں میں تو مجھے سب سے زیادہ دشمن تھا۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور دفن کرنے کے بعد جب لوگ واپس ہوتے ہیں تو وہ مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ پیٹ کے مرض میں مرنے والے کو عذاب قبر نہیں دیا جائے گا۔ پیٹ کے کئی مرض ہیں جو بھی موت کا سبب بن جائیں، اس کو قبر میں عذاب نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات مرتا ہے تو اس کو اللہ قبر کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، رمضان کے مہینے میں مرنے والے مردے سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مرض کی حالت میں مرا وہ شہید مرا، یا وہ قبر کے فتنے سے بچا دیا جائے گا اور صبح شام اسے جنت کا رزق ملتا رہے گا۔ جو بندہ جنتی ہے اس کو قبر میں صبح و شام جنت پیش کی جاتی ہے، اور جو دوزخی ہے اس کو صبح و شام دوزخ پیش کی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ جو بندہ روضہ اقدس کے پاس کھڑا ہو کر درود پاک پڑھے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، اور جو دور سے درود پاک پڑھے اس کو فرشتے پہنچا دیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں جو زمین میں گشت لگاتے ہیں، پھرتے ہیں اور میری امت کا سلام میرے تک پہنچاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پاک بھیجا کرو۔ جہنم اتنی گہری ہے، اگر جہنم میں ایک پتھر ڈالا جائے تو دوزخ کی تہہ میں پہنچنے تک 70 سال لگ جائیں گے۔ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں، اور دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال لگ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک دروازہ اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کو 1000 سال تک دھونکا گیا تو وہ لال ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا تو وہ سفید ہو گئی، پھر 1000 سال تک دھونکا گیا تو وہ کالی ہو گئی، چنانچہ اب دوزخ کالی اور اندھیری والی ہے۔ دوزخ کی آگ اتنی زیادہ خطرناک ہے، اگر دوزخی کو اس آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں ڈال دیا جائے تو اس کو دنیا کی آگ میں نیند آ جائے گی۔ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ قیامت کے دن ایک ایسے دوزخی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ لذت اور عیش میں رہا تھا، پکڑ کر ایک مرتبہ دوزخ میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا تم نے کبھی نعمت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھے آرام نصیب ہوا ہے؟ اس پر وہ کہے گا، اللہ کی قسم اے میرے اللہ، میں کبھی آرام نہیں پایا۔ قیامت کے دن ایک ایسے جنتی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہا تھا، اس کو پکڑ کر جنت میں غوطہ دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا، اے ابن آدم، کیا کبھی تو نے مصیبت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھ پر سختی گزری ہے؟ تو وہ کہے گا، آپ کی قسم اے میرے اللہ، مجھ پر کبھی سختی نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔
دوزخ جب سانس باہر پھینکتی ہے تو اس طرح دنیا میں گرمی بڑھ جاتی ہے، اور جب اندر سانس لیتی ہے اس طرح دنیا کی تمام گرمی کھینچ لیتی ہے، اس وجہ سے سردی بڑھ جاتی ہے۔ دوزخ میں داخل ہونے والوں کی کثرت کی وجہ سے ایک دروازہ کافی نہ ہوگا، اس لیے 7 دروازے بنائے گئے ہیں۔ دوزخیوں کو دوزخ میں ڈالنے کے بعد اس کے سارے بدن کو آگ جلائے گی۔ دوزخیوں کو دوزخ میں بھر کر آگے سے دروازے بند کر دیے جائیں گے، کیونکہ ان کو اس میں ہمیشہ رہنا ہوگا۔ دوزخ میں بہت بڑے بڑے آگ کے شعلے ہوں گے اور دوزخی اس میں بندھے ہوں گے۔ دوزخ پر 19 فرشتے مقرر ہوں گے۔ جس طرح دیواروں میں کیل گاڑی جاتی ہے، اس طرح دوزخیوں کو دوزخ میں ٹھونسا جائے گا۔ جس طرح جانور دانہ تلاش کر کے چگتا ہے، اسی طرح دوزخ میدان حشر سے برے لوگوں کو ایک ایک کر کے دیکھ بھال کے چن لے گا۔ قیامت کے دن انسانوں کو بکری کی طرح لا کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ پاک اس سے سوال کرے گا۔ جب مرنے والا مر جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں کہ اس نے آخرت میں کیا بھیجا ہے، اور انسان کہتے ہیں کہ اس نے دنیا میں کیا چھوڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دوزخ میں بڑی لمبی گردن والے اونٹوں کے برابر سانپ ہیں، ایک بار بھی ان میں سے ایک سانپ ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی تکلیف محسوس کرتا رہے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ پوچھا گیا اتنا کیوں روتے ہو؟ فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس سے نجات پائی اس کے بعد کی منزلیں اس سے زیادہ آسان ہیں، اگر اس سے نجات نہ ملی تو اس کے بعد کی منزلیں بہت زیادہ کٹھن ہیں۔ قبر میں کافر پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اسے ڈستے رہتے ہیں۔ ان کے زہر کا عالم یہ ہے، اگر ان میں سے ایک بھی زمین پر پھنکار مار دے تو زمین بالکل بھی سبزی نہ اگائے۔ جب قبر میں کافر جواب نہیں دے پاتا ہے تو اس کے نیچے آگ بچھا دی جاتی ہے اور اسے آگ کے کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں۔ اس کے لیے دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس سے دوزخ کی تپش اور سخت گرم لو آتی رہتی ہے اور اس کی قبر تنگ کر دی جاتی ہے، اس کی پسلیاں ادھر سے ادھر چلی جاتی ہیں۔ قبر میں عذاب دینے والے فرشتے اندھے ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں، ان کے پاس لوہے کے گز ہوتے ہیں، اس سے اس کی پٹائی کرتے رہتے ہیں۔ وہ اتنے خطرناک ہوتے ہیں، اگر پہاڑ پر مار دیے جائیں تو پہاڑ مٹی بن جائے۔ جب قبر میں کافر کو عذاب دینے والے فرشتے ایک گز مارتے ہیں تو وہ اتنی تیز چلاتا ہے کہ اس کی آواز کو انسان و جنات کے علاوہ پورب پشچم کے درمیانے کی ساری مخلوق سنتی ہے۔ ایک مرتبہ مارنے سے وہ مٹی بن جاتا ہے اور پھر اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے۔